السلام علیکم۔ کلاس ہے 6 اور پیریڈ ہے ہمارا اسلامیات۔ تو چلیے اپنے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہے ناظرہ۔ تو ناظرے میں آج میں دعائے قنوت کی تلاوت کروں گی۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونحلہ ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہے دعائے قنوت۔ تو آپ نے دعائے قنوت کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس طرح یاد کرنا ہے کہ یہ آپ کو وقتی طور پہ یاد نہ رہے بلکہ اچھے طریقے سے ساری عمر یاد رہے۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے طارق بن زیاد۔ تو اس کے ہیں انشائیہ سوالات۔ تو چلیے اپنے انشائیہ سوالات کی طرف موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے 3 لانگ کوسچن دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے۔ کوسچن ہے طارق بن زیاد بطور سپہ سالار کیسے تھے؟ انہوں نے ساحل پر کشتیاں کیوں جلا دی؟ تو جواب ہے اس کا، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بہادر، نڈر اور باہمت سپہ سالار تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خوددادہ صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی تمام جنگی فنون سیکھ لیے تھے، ٹھیک ہے جی۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کی بہادری، عزم اور ہمت اس حد تک زیادہ تھی کہ انہوں نے اسپین پر پیش قدمی کے دوران وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچے تھے، کیونکہ وہ جنگ میں عزم اور ہمت کا بے مثال مظاہرہ کرنا چاہتے تھے اور اسی طرح اپنی جانوں پر کھیل کر صرف اور صرف کامیابی کے لیے کوشش کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کامیاب نہ ہونے کی صورت میں موت کو قبول کرنے کو ترجیح دی۔ تو اسٹوڈنٹ اس میں انہوں نے کوسچن نمبر 4 میں یہ بتایا ہے کہ طارق بن زیاد انتہائی بہادر اور باہمت سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی پوری ہمت اور بہادری سے تمام عمر وہ تمام جنگی فنون سیکھے، اور پھر انہوں نے اپنی فوج کو اس طرح تیار کیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام جہاز و کشتیاں جلانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ وہاں تک پیش قدمی کر کے پہنچے تھے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ آپ نے ریڈنگ میں بھی یہی پڑھا تھا کہ انہوں نے ان کو مطلب ان کے اندر ہمت اور جوش و جذبہ پیدا کیا، اور انہوں نے کہا کہ پیچھے سمندر ہے اور آگے تمہارا دشمن، تو نہ آگے راستہ ہے تو نہ ہی پیچھے، تو ہمیں بہادری اور ہمت سے کام کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑنا ہے تاکہ کامیابی ہمارا مقدر ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ لانگ کوسچن 5، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، طارق بن زیاد کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور زندگی کے ہر میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے لڑنا چاہیے، اور بزدلی دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ نہیں جانا چاہیے۔ یعنی کہ اس میں وہ انہوں نے کہا کہ مطلب اپنی زندگی کے بارے میں انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے، اور ہمیں یعنی انہوں نے کہا کہ یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمت بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر زندگی کے میدان میں یعنی کہ ہمت طاقت سے اور مضبوط ارادے کے ساتھ اور اٹل فیصلے کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کامیابی عطا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں بزدلی دکھا کر میدان جنگ کو مطلب اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے انشائیہ کوسچن مکمل ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ڈائری میں نے سب سے پہلے آپ کو ناظرہ دیا ہے۔ ناظرے میں آپ کی ہے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت آپ نے یاد کرنی ہے، اور بیٹا جی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد کے سب سے پہلے میں نے آپ کو فرسٹ 3 کوسچن دیے تھے،
ٹھیک ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا جی یہ سارے بچے اس چیپٹر کو اتنے مطلب انٹرسٹ لے کے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بیٹا جی پہلے آپ نے اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تبھی یہ آپ کو جلدی سے یاد ہوگا۔ تو آپ نے اس کے آج جو کام کرنا ہے وہ ہے لانگ کوسچن 4 اور 5، وہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور بیٹا جی اس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پیریڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔